سید الانبیاء و اشرف المرسلین اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر، کل کے سبق میں وحی اور عقل کے درمیان جو ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، ایک لمبی خلیج ہے، اس کا ذکر آیا۔ پہلا فرق یہ بتایا تھا کہ عقل خواہ کتنی بھی کامیاب ہو، لیکن اس کی کامیابی کا دائرہ مادی دنیا تک محدود ہے، اخلاقی اور روحانی اور ما بعد طبیعیات میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ دائرہ سر تا سر اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس جگہ ہم مادی ترقی دیکھتے ہیں، بالکل عین اسی جگہ روحانی تنزلی دیکھتے ہیں، اخلاقی گراوٹ دیکھتے ہیں۔ بڑی بڑی جدید ترقیات میں انسان کا اخلاق، انسان کی روحانیت اور انسان کا اپنے رب سے تعلق جو ہے وہ اپنے تنزلی اور زوال کے نقطہ انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کو بدل لیتا ہے لیکن خود کو نہیں بدل پاتا۔ ہر چیز اپنے قبضہ قدرت میں لے آتا ہے لیکن اپنے نفس کو قابو نہیں کر پاتا، اس پر کوئی پہرا نہیں بٹھا پاتا، اور وہ پہرا ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی فرستادہ اور اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے ذریعے ہی بٹھایا جا سکتا ہے۔ برا نہ مان، ذرا آزما کے دیکھ، فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری۔ کہ فرنگی جو ترقی لے کر آیا ہے اس سے عقلیات تو بڑی آئی لیکن دل ویران ہو گیا، دل بجھ گیا۔ دل کا چراغ جس روشنی سے جلانا تھا وہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، وہ نہیں ان کے پاس۔ ان کے ہاں جتنی بھی براقی ہے، جتنی بھی روشنی ہے، وہ دل کے چراغ سے نہیں بلکہ بجلی کے کمکموں سے ہے، اور بجلی کے کمکموں سے انسان کسی حد تک ہی روشنی کر سکتا ہے، اپنے اندر روشنی نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ ایک بڑا فرق تھا وحی اور عقل کے درمیان۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ عقل ناقص ہے اور وحی مکمل ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے انسانوں کی عقلیں مکمل ہو جائیں؟ جہاں پر خطا اور نسیان کا خدشہ موجود ہے، جہاں پر صحت کے ساتھ نقصان کا خدشہ موجود ہے، جہاں کامل اور اکمل ہونے کے ساتھ ساتھ کمی اور کمزوری اور خستگی کا خدشہ موجود ہے، وہاں پر ہم یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عقل اپنے تمام دائروں کے اندر مکمل ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ عقل کے نقص اور اس کے نقصان اور اس کے جہل پر ہونے کا دعویٰ اور اقرار انہوں نے بھی کیا جنہوں نے اپنی ساری عمارت عقلیات پر کھڑی کی تھی۔ فلاسفہ یونان جنہوں نے سب سے زیادہ عقل سے کام لیا، وہ جا بجا اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ عقل سارے کام نہیں کر سکتی۔ ان کا سب سے بڑا بابا آدم جو ہے ان فلسفیوں کا بمقراطیس کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 460 سال پہلے تھا۔
اس کے بارے میں ڈیوڈ ہیوم نے اپنی کتاب ہیومن انڈرسٹینڈنگ میں لکھا ہے کہ یہ کہتا تھا کوئی بات سچ نہیں، اگر ہے تو ہمیں معلوم نہیں۔ اسی طرح سقراط کا یہ قول تو بڑا مشہور ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ اس کا قول اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ جگہ جگہ لوگ اس کو بولتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ کچھ نہیں جانتے، یعنی کسی شے کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں۔ اور مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فہم انسانی میں لکھتے ہیں کہ ڈیوڈ ہیوم اپنے آپ کو ارتیابی کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ اور ارتیابی ہونا کیا ہے؟ ہر چیز میں شک کی نگاہ سے دیکھنا، شبہ کی نگاہ سے دیکھنا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے شاکی کہا جائے، ارتیابی کہا جائے، مجھے کبھی بھی یہ نہ کہا جائے کہ میں ہر بات یقین اور ایقان سے کہتا ہوں، بلکہ ہر بات میں شک سے کہتا ہوں۔ یہ اگر مجھے تانا دیا جائے تو اس بات میں مجھے فخر حاصل ہے۔ یہ ڈیوڈ ہیوم کا کہنا تھا۔ اسی طرح انگلستان کا مشہور فلسفی برکلے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی حقیقت ذہن میں آ جائے وہی ہے، خارجی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اگر یہ اس کی بات مان لی جائے تو ہر بندہ ہر چیز کو ایک مختلف زاویے سے سمجھتا ہے۔ سارے ایک زاویے سے سمجھنے لگیں تو دنیا کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں، تنازعات ہی ختم ہو جائیں۔ دور کی باتیں تو جانے دیں، آپ اپنے گھر میں ہی سارے ذہنوں کو یکساں نہیں کر سکتے، ایک پیج پر نہیں لا سکتے، بلکہ باپ کا بیٹے کے ساتھ اختلاف، بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ اختلاف، سوچ فکر اور عقل کے زاویوں کے مختلف ہونے کی دلیل ہے کہ انسان ایک سا کبھی نہیں سوچ سکتے۔ تو برکلے کی یہ بات اگر مان لی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت ایک نہیں زیادہ ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ حقیقت وہی ہے جو ذہن میں آ جائے، خارجی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اور ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے خارجی حقائق کو مد نظر رکھتے ہیں تو پھر وہ بات سمجھ آتی ہے، وگرنہ سمجھ نہیں آتی۔ لہٰذا دوسرا فرق یہ ہے کہ عقل ناقص ہے اور وحی مکمل ہے۔ جس نے عقل پر اپنے دین کی، اپنے مذہب کی بنیاد رکھی وہ گمراہ ہوا، اور اس کے اندر جو ہے حقیقت کبھی نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں یا مردہ ہے یا حالت نزا میں ہے، یا مردہ ہے یا حالت نزا میں ہے، یہ فلسفہ خون جگر سے لکھا نہ گیا۔ اس کے اندر حقیقت ہے ہی نہیں، یا تو یہ مردہ ہے یا مردہ ہونے کے قریب قریب ہے، کیونکہ یہ خون جگر سے نہیں لکھا گیا۔ اس کے اندر اخلاص کی آمیزش نہیں، اس کے اندر ایمان اور یقین حلول نہیں کر پایا، چنانچہ اس پر تم کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا اور بڑا فرق عقل اور وحی کے درمیان یہ ہے کہ عقل متباین ہے، وحی یکساں ہے۔ متباین ہونے کا مطلب یہ ہے انسانوں کے رنگ ایک جیسے نہیں، شکلیں ایک جیسی نہیں، قد کاٹھ ایک جیسی نہیں، قسمتیں ایک جیسی نہیں، جو کچھ وہ کھاتے پیتے ہیں وہ نہیں، فربا ہونے، موٹے ہونے اور کمزور ہونے میں سب یکساں نہیں، چلنے پھرنے میں سب یکساں نہیں، اٹھنے بیٹھنے میں سب یکساں نہیں، بولنے چالنے میں سب برابر نہیں، تو پھر سوچنے میں وہ برابر کیسے ہو سکتے تھے؟ لہذا متباین عقل کو آپ یہ فریضہ نہیں دے سکتے، جدا جدا سوچنے والی عقل کو آپ یہ ذمہ داری نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کے روحانی، اخلاقی اور آپ کے دینی معاملات کو بھی سلجھا سکے۔ وہ طبیعیات کے اندر فرق کر دیتی ہے تو ماں بعد اور طبیعیات میں کیسے یکساں ہو سکتی ہے؟ طبیعیات میں بھی فرق کر دیتی ہے۔ منطق والوں کا کہنا ہے کہ ہم کسی بات کی مکمل حد کو نہیں سمجھ سکتے، یا کوئی بندہ یا سارے بندے مل کر کسی بات کی مکمل حد کو نہیں سمجھ سکتے، اور منطق کا دائرہ جو ہے وہ طبیعیات تک ہے۔ طبیعیات یہ دنیا ہے، یہ ہمارے مکان،
یہ ہماری دکانیں، یہ ہمارا سرمایہ، یہ ہماری فیکٹریاں، یہ ہماری اولاد، یہ ہمارے والدین، یہ ہمارا چلنا پھرنا، یہ ہمارا دائرہ زندگی، یہ طبیعیات ہے۔ اور ہماری آخرت جو ہے ما بعد طبیعیات ہے۔ ہماری اخلاقی اور روحانی گراوٹ، تنزلی یا ترقی، یہ ما بعد طبیعیات ہے۔ تو عقل تو طبیعیات کے اندر فرق کر دیتی ہے، تو پھر ہم اس کو یہ فریضہ بالکل نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک عوام کو تو چھوڑیں، دنیا کی ممتاز عقلیں بھی کسی ایک مسئلے پر متفق نہیں ہو سکیں۔ دنیا کی بڑی بڑی ممتاز عقلیں بھی ایک مسئلے پر متفق نہیں ہو سکیں۔ یونانیوں نے جو فلسفہ پیش کیا، انگلستانیوں نے اس فلسفے کا پرزہ کر کے فضا میں بکھیر دیا، اور اب انگلستانیوں کے فلسفے کا بھی جنازہ نکل رہا ہے، اور بڑے بڑے انگلستان کے فلسفی جو ہے وہ بھی دانتوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھے ہیں اور حیران ہیں اور سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ سوائے حیرانی کے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ ڈیوڈ ہیوم لکھتا ہے اپنی کتاب ہیومن انڈرسٹینڈنگ میں کہ مکمل سے مکمل فلسفہ بھی صرف اتنا کرتا ہے کہ ہماری جہالت کو واضح کر دیتا ہے، دیتا ہمیں کچھ بھی نہیں، صرف اتنا کرتا ہے کہ ہماری جہالت واضح کر دیتا ہے، یعنی یہ بتا دیتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہم جاہل محض ہیں، اور اتنے ساری محنت کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فلسفی تھے، جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اپنی جو ہے مٹھی کے اندر تھوڑی سی مٹی لی اور کہا، لوگوں، قرآن و حدیث کے علاوہ میں نے اپنی عقل سے جو کچھ کیا ہے وہ اس مٹی سے زیادہ نہیں ہے، اتنا ہی ہے جتنا یہ مٹی ہے۔ اور امام غزالی کے بارے میں آتا ہے، جب وہ فوت ہوئے تو ان کے سینے پر بخاری شریف پڑی ہوئی تھی، اور وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ فلسفے کی بجائے، عقلیات کی بجائے اس کتاب سے اپنی جو ہے وہ ہدایت کا سامان لو، اس کتاب سے استفادہ حاصل کرو۔ تو فلسفی بڑے بڑے اقرار کر کے گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جتنا مرضی سوچ لیں کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں، ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تیسرا بڑا فرق ہے وحی اور عقل کے درمیان۔ یہ بحث ابھی جاری ہے، انشاءاللہ بقیہ حصہ کل کے سبق میں۔ اللہ